افغان سرحد سے خوارج کی دراندازی کی کوشش، 8 اور 9 اگست کی درمیانی شب پاک افغان بارڈر کے قریب کلیئرنس آپریشن، مزید بھارتی حمایت یافتہ 14 خوارج ہلاک۔ بلوچستان کے ضلع یوب میں 2 روز کے دوران ہلاک خوارج کی تعداد 47 ہو گئی۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کامیابیوں کو قوم تحسین کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فتنہ ہندوستان کے مزید 14 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں فتنہ پھیلانے میں ملوث بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ سیکیورٹی فورسز نے فوری ایکشن کر کے بلوچستان میں امن کو سبوتاژ کرنے کی گھناؤنی سازش کو ناکام بنایا۔ مارکہ حق کی کاری ضرب، بھارتی ایئر چیف کا پاکستان کے 6 جہاز گرانے کا مضحکہ خیز دعویٰ جگ ہنسائی کا باعث بن گیا۔ شاہینوں کے ہاتھوں رافیل سمیت 6 طیاروں کی تباہی بھارت کے لیے ناسور بن گیا۔ انڈین ایئر چیف کا پاکستانی طیارے گرانے کا جھوٹا بیان الٹا دنیا میں مذاق بننے لگا۔ اگر جہاز گرائے گئے تھے تو شواہد کہاں؟ طیارے گرانے کا جھوٹا دعویٰ اب ہی کیوں یاد آیا؟ بھارتی ایئر چیف کے بیان پر سوال اٹھنے لگے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق فضائی جنگ میں جہازوں کی تباہی چھپائی نہیں جا سکتی۔ بھارت کا ہر جھوٹ بے نقاب ہو چکا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاک بھارت جنگ کا ایک بار پھر تذکرہ، کہا پاک بھارت جنگ میں 5 یا 6 طیارے گرائے گئے تھے۔ امریکی صدر نے ایک اور جنگ رکوا دی۔ آذربائیجان کے صدر اور آرمینیائی وزیر اعظم نے جنگ بندی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ جنگیں نہیں، امن اور تجارت چاہتے ہیں۔ آرمینیائی وزیر اعظم اور آذربائیجان کے صدر نے امریکی صدر کے لیے نوبیل انعام کی تجویز بھی دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے نیشنل پارٹی کے صدر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی ملاقات، بلوچستان کی ترقی و خوشحالی اور عوام کی فلاح و بہبود پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صوبے کے نوجوانوں کو تعلیم اور روزگار کے یکساں مواقع فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ غزہ کی بگڑتی صورتحال اور اسرائیل کا غزہ مکمل قبضے کا ناکام منصوبہ، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج بلا لیا گیا۔ 14 ممالک کی حمایت، صرف امریکہ نے اجلاس بلانے کی مخالفت کی۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے اپنے گھر ہرگز نہیں چھوڑیں گے، چاہے اسرائیل کسی بھی حد تک چلا جائے۔ غزہ سٹی پر قبضے کا اسرائیلی منصوبہ، آسٹریلیا، جرمنی، اٹلی، نیوزی لینڈ اور برطانیہ نے اسرائیل کی مخالفت کر دی۔ مغربی ممالک کے وزرائے خارجہ نے اسرائیلی منصوبے کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایران نے بھی اسرائیلی منصوبے کو فلسطینیوں کی نسل کشی قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیل فلسطینی عوام کی مکمل تباہی چاہتا ہے۔ DGISPR کی راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں طلبہ سے خصوصی نشست، کھل کر بات چیت اور سوال و جواب کا سیشن کیا۔ طلبہ نے بھرپور پذیرائی بخشی۔ طلبہ نے افواج پاکستان سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا وطن دشمن عناصر نوجوان نسل کو اپنی افواج سے دور نہیں کر سکتے۔ پاک تاجکستان مشترکہ انسداد دہشت گردی مشق دوستی 2 کا انعقاد۔ مشق فخر آباد بیس تاجکستان میں 5 سے 9 اگست تک منعقد ہوئی۔ پاکستان اور تاجکستان فوج کی کل 6 کمبیٹ ٹیموں نے حصہ لیا۔ ISPR کے مطابق مشق کے دوران دونوں ممالک کے دستوں نے پیشہ ورانہ مہارت کا شاندار مظاہرہ کیا۔ نیب نے رواں سال کی دوسری سہ-ماہی میں 456 ارب سے زائد ریکور کروائے۔ سال 2025 میں 6 ماہ کے دوران مجموعی طور پر 547 ارب سے زائد ریکور کیے گئے۔ قومی احتساب بیورو نے رواں سال کے پہلے 6 ماہ کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال 532 ارب سے زائد کی جائیدادیں وفاقی و صوبائی وزارتوں اور متعلقہ محکموں کے حوالے کی گئیں۔
بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 12 اگست کو سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس شفیع صدیقی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بھی شامل۔ T20 کے بعد ون ڈے میں بھی شاہینوں کا فاتحانہ آغاز۔ پہلے ون ڈے میں ویسٹ انڈیز کو 5 وکٹوں سے شکست۔ شاہینوں نے میچ کے آخری لمحات میں ویسٹ انڈیز سے فتح چھین لی۔ پاکستان نے 281 رنز کا ہدف 49ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ حسن نواز کی ڈیبیو شاندار 50 63 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ کپتان محمد رضوان کی بھی 50، بابر اعظم نے 47 اور حسین طلعت نے 41 رنز بنائے۔ شاہین افریدی نے 4، نسیم شاہ نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ لاہور سمیت ملک کے مختلف شہر میں بادل برس پڑے۔ گجرانوالہ، گجرات اور شکرگڑھ میں موسلادھار بارش۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ خطہ پٹوہار، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر بھی 24 گھنٹے میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ امریکی صدر کی روسی ہم منصب سے 15 اگست کو الاسکا میں ملاقات ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں ملاقات طے پانے کی تصدیق کر دی۔ کریملن کی جانب سے بھی دونوں صدور میں ملاقات طے پانے کی تصدیق کر دی گئی۔ روس کی جانب سے امریکی صدر کو ماسکو آنے کی دعوت بھی دے دی گئی۔ روسی صدر کے معاون یوری اوشاکوف کا کہنا ہے کہ اگلا سربراہ اجلاس ماسکو میں ہو سکتا ہے۔ چین کا سمارٹ ڈریگن راکٹ سمندر سے خلا میں روانہ۔ 11 سیٹلائٹس کے ہمراہ سمارٹ ڈریگن 3 راکٹ خلا میں بھیجا گیا۔ لانچنگ سینٹر کے مطابق SD-3 راکٹ کا یہ 6واں مشن ہے۔ سندھ کے صوفی بزرگ شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ کا 282واں عرس۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے 3 روزہ تقریبات کا آغاز کیا۔ زائرین کی بڑی تعداد بھٹ شاہ پہنچ گئی۔ جشن آزادی میں صرف 5 روز باقی۔ جشن آزادی منائیں۔ 24 نیوز کے سنگ آپ یوم آزادی کے لیے کس طرح کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ اپنی تیاریوں کو کریں سب کے ساتھ شیئر۔ جشن آزادی پر اپنی ویڈیوز 24 نیوز کو بھیجیں۔ ہم آپ کی تصاویر اور ویڈیوز کو پاکستان تک پہنچائیں گے۔ واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر۔ مارکہ حق اور یوم آزادی کا جشن۔ کیواڑی میں بوٹ ریلی، پرل کروز سمیت چھوٹی بڑی ہزاروں کی تعداد میں کشتیوں کی شرکت۔ فضا پاکستان، پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اور جذبہ حب الوطنی، قومی ولولہ اور اتحاد کی بھرپور عکاسی۔ یوم آزادی پر نئے ملی نغمے کا پرومو جاری۔ علی عظمت، عمیر جسوال اور عاصم اظہر کی ولولہ انگیز آواز۔ نغمے میں مارکہ حق کے دوران عزم اور قربانی کو اجاگر کیا گیا۔